بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے پاکستان کے ایک ایسے غازی کی سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جس نے انڈیا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں اور اس نے بہت سے دوسرے انٹرنیشنل ملکوں کی بھی نیندیں حرام کر دیں۔ یہ اس بندے کی اپنی آپ بیتی کہانی ہے جو کہ ایک سچی ہے اور 70s کی کہانی ہے۔ یہ میں ایک سیریز میں بنا رہا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور مجھے پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے میرے ساتھ پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال تک مسلسل زندگی اور موت کے کھیل کھیلنے کے بعد میں اب ذہنی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے اذیتناک موت، اور دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا، محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 اکے دیے تھے، لیکن ہر بار تو 3 اکے نہیں ملتے۔ اب تو یہ آخری داؤ تھا، اگر بازی الٹی پڑ گئی تو۔ خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا، میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ رب ذوالجلال و اکرام کی رضا کا محتاج اور طلبگار ہوتا ہے۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی مدھر آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جہاز ہمالیہ کی برف اور چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ دائیں طرف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکی کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال یعنی 1158 دن، اور ان 1158 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر کے جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں اور دریائے کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ ڈیلٹا درجنوں پارٹوں میں تقسیم میلوں تک پھیلا ہوا تھا اور شام کے ڈھلتے سورج کی ترچھی شعاعوں نے دریائے کرنافلی کی درجنوں شاخوں میں ایک ایسی آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمار دیش تمار دیش سنار دیش کہنا پڑا، لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو 2 لخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطۂ زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا پھر سابق ہو گیا، رشتہ قائم ہے تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بینکاک تک کا سفر 6 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور جہاں آن کے رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشن آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولتیں دے رکھی تھیں اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔ ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے دعوے کر رہے تھے، کبھی چینی امداد اور کبھی چھٹے امریکی بیڑے بیرے کی عنقریب آمد کے مژدے سنائے جا رہے تھے۔ UNO میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رہنے کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وقت کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ چند دنوں میں بھارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے
عوض مقبوضہ کشمیر تشتری میں رکھ کر ہمیں پیش کر دے گا۔ مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور بھارتی ٹینک میری لاش پر سے ہی گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان خوشکن دعووں سے بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے اور جنرل ریاضی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل اروڑا کو دعوت دی ہے۔ یقین جانیے کہ پہلے تو اس خبر کو سچ ماننے پر دل ٹکا ہی نہیں کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار نوجوانوں کے ساتھ راجہ داہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملے جن میں سواروں کی تعداد کبھی بھی 10,000 سے زائد نہ تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا اور سومنات تک جا پہنچنا اور بے شمار زہر و جواہرات کو ٹکرا کر سومنات کے بت کو پاش کر کے تاریخ میں خود کو بت فروش کے بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کی سب سے بہادر ذات راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج ہنسی کی جودہ بائی سے شنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمان کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک برشٹ ہو جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دلوا کے اسے چھوڑ دینا، وہ قوم جو مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین اور البانیہ تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملیشیا اور انڈونیشیا تک اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے، وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے۔ اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت نے مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو مجبور ہوئی جس پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابی کو تسلسل میں ایک ناکامی اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی، اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ مسلمان کو جب کبھی ہزیمت کا سامنا ہوا اس کی وجہ محض غداروں کا کردار تھا اور 1971 میں تو مشرقی پاکستان کے بھولے بالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے تھے اور پھر سب کچھ لٹ جانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہی غدار لیڈروں کا جو حشر کیا گیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور آ گیا ہوں، لیکن اپنی داستان لکھنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب سے دوری ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ ہم بھٹکتے ہوئے کہیں اتنی دور نکلنا چاہیں کہ واپسی ناممکن ہو۔ آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے ہمیں ان طاقتی طاقتوں گرفت سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود بھی کرنا ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ غیر مسلم قوتیں اپنے ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں۔ جس طرح اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی وہاں آج ایک بھی اسپینی مسلمان نہیں ہے، اسی طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام نشان مٹ جائے یا پھر وہ صرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں، نام کے بھی کہاں، بکار سے وکی، جمیل سے جمی اور عقیل سے عقی بن جائے۔ صرف ایک واقعہ کی مختصر سی تشریح کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے جس میں 2 بڑے بت لات اور منات تھے۔ یہ دوسرے بتوں کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ 100 کے عدد کو فارسی میں 100، عربی میں میت اور انگریزی میں 100 کہتے ہیں۔ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ ایک منات نامی بت خانہ کعبہ میں تھا، اس سے 100 گنا طاقتور ہندوؤں کے مطابق سومنات تھا۔ سومنات کا بت مندر کے خاص کمرے میں ہوا میں معلق تھا اور اس کمرے کا فرش، چھت اور دیواریں مقناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھی اور سومنات کے بت کو اس طرح معلق کیا گیا تھا کہ چھت اور فرش کی مقناطیسی کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے نظر آئے۔ اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو طاقت کو اپنا دھرم سمجھتا ہے، سومنات کا ان خدا تھا اور اس کا 100واں حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے تھا۔ محمود غزنوی نے جو گناہ کیے تھے سومنات کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومنات کا دروازہ لے کر گیا تھا جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو کی خواہش پر کابل کے اس وقت کے بادشاہ ظاہر شاہ نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر شروع کی جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان
شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومناتھ کی تعمیر نو شروع ہوئی، اس روز پیدا ہونے ہر والے بچے کا نام محمود رکھا جائے گا۔ اب آتا ہوں اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لاکھ ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے تربیلا سے نکل گیا۔ جب ذرا آواز سنبھلے تو میں علم سے بھی آگے جا چکا تھا۔ اس وقت میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر۔ آواز ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اس سے ملک و ملت کے مفاد پر نشاور کر دوں۔ کمپنی کا جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کے وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا، میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لاکھ ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں؟ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 65 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 8 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 65 جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا کہ سپہر کو لاہور جمخانہ میں چھوٹا پیک پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جھمپ چوڑیاں کی چھاونی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن، اس شہر میں 4 سینما تھے، پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے چک 19 جہازوں کو 45 سیکنڈ میں مگ 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر ایک گھونسا بن جاتا ہے۔ ہم اس وقت الگ الگ نہیں تھے، بلکہ کوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف ایک گھونسا ہی دکھایا تھا۔ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے پیچھے ہٹا کر لے گیا تھا، لیکن افسوس اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر تقسیم ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا، تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارک دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی سیر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو دل میں بہت ڈھارس دیتا ہے، لیکن قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری 72 کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آباؤں گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی اہم احساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اس طرح خود بطور رضاکار پیش کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویوز ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرا سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں واپس لوٹ جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر دی
دی گئی۔ میری تربیت کے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کی۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیل میں نہ جا سکوں گا، مختصر صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو اور اسٹیٹنگ اینڈ موبائل سرویلنس کے طریقے سکھائے گئے، اور اگر خود پھنس جاؤں تو ان سے بچنے کے طریقے بھی، اور سب سے اہم کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا۔ اس کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی ازبر کرا دی گئی۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں کی غرض کے ہر وہ بات جس کی ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، وہ اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دار گیا تھا۔ اس کے بعد تشدد برداشت کرنے کی تربیت اور جسمانی اور ذہنی اذیت پوری کی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس حد تک تشدد برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاونیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملے، معلومات کے حصول طریقے، غرض کے ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار کیا گیا۔ میری زندگی کے سب سے پہلی ملازمت سابق مشرقی پاکستان چٹاگانگ میں ایک معروف چائے کی کمپنی میں چائے کی بلینڈنگ کی تھی۔ مجھے بھارت میں پوشیدگی فراہم کرنے کے لیے وہ بہت کام آئی۔ میں کھلی چائے کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاونوں میں جا سکتا تھا۔ میں بمبئی میں نیوٹاک پاؤڈر کا رہائشی تھا، یہاں تک مکمل انتظام تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے پتہ چلتا کہ ونود چوپڑا میرا کور کے دوران نام یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاونی سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی، اور یہی میرا امتحان تھا جس میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات ہی حاصل کی بلکہ اس کے لیے بعض حساس خفیہ راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ یہ وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، دوران مشن خطرے کو بھانپنے والے یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض کہ یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی انہیں اجازت نہ تھی۔ ہم سب نے الگ الگ رہنا اور وہ میرے بغیر آپس میں رابطہ نہ کر سکتے تھے۔ مجھے ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی۔ غرض کہ ہم 5 افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک مزید بات کہ ہم 5 کو پہلی بار تربیت مکمل ہونے کے بعد ہی چند لمحوں کے لیے ملا لیا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھی۔ یہ ایسی مہم کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد کرنے کی صورت میں بھی باقی ساتھیوں کے متعلق نہ بتا سکے۔ یہ تھی آج کی کہانی کی شروعات۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔